پاکستان اس وقت سیلاب کے ہاتھوں تباہ حالی کے شکار ہے. ہمارے کسان، غریب کسان جن کی عمر بھر کی جمع پونجی، ان کے جو وسائل، ان کی فصلیں، سب کچھ اجڑ گیا ہے. اس موقع کے اوپر جہاں پر ایک پولیٹیکل ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت تھی، وہ تو کریٹ نہیں ہوئی. لیکن اس سے متعلق، اس صورتحال سے متعلق پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ماضی کے اندر تو اسمبلیوں سے استعفے دے کے چلی گئی، پھر اب کمیٹیوں سے آپ نے استعفے دے دیے اور آپ نے جس اجلاس کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا کہ نہیں، اندر ایوان کی کارروائی ہوگی اور باہر عوامی اسمبلی لگے گی. اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی کیا جیسر شو کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر آپ استعفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ عوامی فائدے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، عوام کو تو فائدہ تب ہوتا کہ جب آلریڈی ایک پریڈکشن تھی کہ پری مانسون آپ کا آ گیا تھا مئی کے مہینے میں الرٹ کہ مانسون اس دفعہ 20% زیادہ ہے اور زیادہ تباہ کاریاں ہوں گی. تب آپ کے این ڈی ایم اے سے لے کے سارے نیچے تک سوئے رہے، کسی نے کوئی کوارڈینیشن نہیں کی. کیا فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن تھی پری ایمپٹ کرنے کے لیے؟ سیالکوٹ تو سویا ہوا تھا جس وقت سیلاب آیا. اب آپ ڈیتھ ٹول چھپا لیں، نقصان چھپا لیں، نقصان تو ہوا نا. لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کے جو لائف سٹاک کا نقصان ہوا، ہزاروں ایکڑ نارووال، شکر گڑھ، سیالکوٹ ڈاؤن ورڈز غائب ہو گئی. کسی نے جو ہے نا دیکھا ہی نہیں کہ یار ہوا کیا ہے. اور اب آپ جو ری ہیب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے پولیٹیکل موٹیو سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی بوری پہ تصویر لگے گی تو آٹا جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوگا، چارے کی یہ صورتحال. تو گورنمنٹ تو ہر اینڈ پہ سیاست کر رہی ہے. اب آپ کہیں کہ ایوان میں ہم سیاست کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے اپنا رد عمل دینا تھا، ہم نے بھرپور طریقے سے دیا. بات ہے کہ عوامی ایشوز پہ کون سی اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آج بھی میں نے جو ہے نا باہر یہ میڈیا سے بات کی کہ دیکھیں، اگر ایوان فنکشنل ہوتا تو ہم انسپریشن کس سے ڈرا کرتے؟ ہم قائد اعظم سے انسپریشن ڈرا کرتے. قائد اعظم نے اتنے سال پہلے دفعہ 144 کے خلاف بولا، کسی اسمبلی نے جرت کی اسے دفعہ 144 کو ریپیل کرنے کے لیے؟ نہیں. کیونکہ دیکھیں، عوام کے نمائندگان اس طرح سے تو الیکٹ ہی نہیں ہو کے آ رہے. جب سسٹم آف سلیکشن رہے گا. لیکن اس صورتحال میں جو آپ نے میجر دو ایشوز آپ نے ریز کیے، ان دونوں ایشوز کے اوپر آپ ایوان کے اندر بہت بہتر انداز میں بات کر سکتے تھے. جی ایس ٹی کا بائیک آؤٹ کے باہر بیٹھ جائیں، آپ تو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریلیف کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے جو آپ کی کوتاہی ہیں، اب ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. آپ خاموشی سے ایوان کی کارروائی چلائیں. آپ کو تو ایوان کی پارٹی کو ایوان کی کارروائی کا حصہ ہونا چاہیے. تقریریں کی ہیں، اس طرح نہیں ہے. بیرسٹر غور کی اوپننگ تقریر تھی، آپ سن لیں. آج بھی انہوں نے بات کی، پہلے دن بھی ہوئے. انہوں نے بنیر کے فلڈ سے لے کے ساروں پہ بات کی. مگر دیکھیں، اب سسٹم میں رہنا سسٹم کے ساتھ کمپلیسٹ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں، سسٹم چل کس کے لیے رہا ہے؟ سسٹم بن گیا ہے کہ جبر کا نظام قائم کرنا ہے. دیکھیں، آپ کچھ بیلنسنگ ایکٹ تو کریں نا. آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی دیوار کے ساتھ لگتی رہے اور جو ہے نا نظام چلتا رہے، تو ایسے بھی نہیں ہونا. اب کیونکہ دیکھیں، عمران خان نے اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹس لیا. حالانکہ کمیٹیز کیا ہوتی ہیں، آپ جس سے اشارہ کریں کہ کمیٹیز کا حصہ رہتے، وہاں ایک اچھے واچ ڈاگ کا کام کرتے، لوگوں کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرتے، ساری باتیں ہوتی. مگر دیکھیں، کمیٹیز کو چلنے کون دے رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کی کمیٹی، ٹھیک ہے، صاحبزادہ حامد رضا اس کے چیئر پرسن، کتنی کوئی میٹنگ وہ بلا سکے؟ 2 سے زیادہ میٹنگ کسی نے نہیں کرنے دی. جس دن 26 نومبر کا نوٹس لیا، پیمز کا ریکارڈ طلب کیا، ایجنڈا تبدیل ہو جاتا ہے. جب چیئرمین اتنا بے اختیار ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ ہیومن رائٹس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے چیئرمین کو اس کا پتہ ہی نہیں. تو پھر کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع کریں کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی یہ کارڈ بہت پہلے بھی کھیل سکتی تھی، 8 فروری کے فوراً بعد. دیکھیں، مینڈیٹ جب چوری ہو گیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی، تو یہ اس طرف بھی چیزیں تو جا سکتی ہیں. ون آف دا پاسبلٹی ہے. مگر یہ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اور آنے والے وقتوں میں کرنا ہے.